سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ معزز سامعین اکرام اور عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس جس کا عنوان ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ ہم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا معمول بنا لیں، جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے تو کم از کم یہ درود تو ضرور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے درود پاک ہیں، سب سے افضل درود علماء فرماتے ہیں وہ ہے جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، یہ ہمارا روز کا وظیفہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ آپ کی امت پر اتنے احسانات ہیں اور جن کا ہم اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اور آپ پر درود پڑھتے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شمار احسانات ہیں، لہذا آپ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ آپ پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر فرمایا ہے اور جن خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ چونکہ سیرت کا موضوع اتنا وسیع ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لہذا ہم سیرت کے ایک خاص پہلو پر اور ایک خاص جو ہے آپ کی زندگی کا ایک خاص کہا جائے کہ ایک روشنی اور آپ کی خاص سنت جس پر آپ پوری زندگی عمل پیرا رہے اور آپ نے زندگی کے کسی مرحلے میں اور زندگی کے کسی جو ہے میدان میں اس سنت کو، اس عادت کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اسے دھیان سے سنیں۔
سیرت صرف اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ ہم سنیں اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ یقیناً آپ کا ذکر اور آپ کی سیرت کا بیان، آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے معمولات اور آپ کے شمائل، عادات، ان سب کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ لیکن آپ کی وہ زندگی جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے، جس پر ہمارے لیے چل کر کامیابی ہے، اس کو اختیار کر لینا دراصل یہ حقیقی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اختیار کر لیا تھا۔ آپ کی زندگی کے ایک ایک ادا اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور آپ کی زندگی کے ایک ایک معمول کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا۔ آقا نے جو کام کیا وہی کرتے، آقا نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جاتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ تعریف فرمائی اور ان سے اپنی رضامندی کا پروانہ انہیں عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے ہم اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گوشہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر برتیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یہ مہینہ آتے ہی کثرت سے سیرت پاک کے جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے سیرت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی آمد اس دنیا کے لیے بڑی راحت اور بڑی اطمینان کی چیز، اور اگر آپ اس دنیا میں نہ آتے تو دنیا کا کیا نقشہ ہوتا اس کا تصور کرنا محال ہے۔ جب آپ آئے تب یہاں کی حالت کیا تھی، اور پھر آپ کے آنے کے بعد دنیا نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کے نقشے کو کیسا بدل دیا اور لوگوں کو کیسا بدل دیا۔ یعنی زیادہ دن نہیں گزرے، اتنا بڑا انقلاب اتنے مختصر سے عرصے میں دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ جن کی زندگیاں اتنی بری، اتنے خراب اور اتنے ظالم، اتنے جابر اور اتنے بد اتوار، بری عادتیں ایسی کہ جن کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو اس سے بڑی کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، جس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں۔ جیسا کہ بھی ہمارے ایک ساتھی نے آپ کے شان میں جو سلام پڑھا، جو نعتیں پڑھی، ان کے اندر اس کی طرف اشارے تھے کہ کس طرح کی زندگیاں تھیں لوگوں کی، لیکن آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، کس طرح سے ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ گئی، اور یہ تبدیلی آپ کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، کہ صحابہ نے آپ کی زندگیوں کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی زندگیوں کو دوسرے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر بدل جاتے، لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کو بدل لیتے، لوگ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لیتے۔ لہٰذا آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی رکھی ہے، اور آپ کی سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے کہ انسان اس کی جانب کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب انسان اس کی جانب کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر نورانیت اور روحانیت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور وہ زمین کے اندر جو ایک انسان بد اخلاق تھا، بد اتوار تھا، لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے اس کی زندگی سنت سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے اور سنت اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ وہ زمین سے اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ وہ بلندیاں اسے عطا فرماتے ہیں کہ جس کی طرف انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں بھی اور اس کو اپنی زندگی میں برتیں بھی، اور اپنے بچوں کو اس کو سنائیں بھی، لوگوں کو اس کو بتائیں بھی۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہمارے لیے کوئی ایسی خزانہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے کو نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو پوری کائنات کے لیے، پوری عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، دنیا کے ہر علاقے اور گوشے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، میں سب کا نبی ہوں، یہ نہیں صرف تمہارا نبی ہوں، جو مجھے مانے میں ان کا بھی نبی ہوں اور جو نہ مانے میں ان کا بھی نبی ہوں، ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں سورج نکلتا ہے ان کے لیے بھی سورج ہے، اور اگر کوئی انکار کرے سورج نہیں نکلا ہے تو ان کے لیے بھی سورج نکلا ہوا ہے۔ تو آپ تو سب کے لیے نبی ہیں، آپ سب کے نبی ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں بھی، آپ کی زندگی کو برتیں بھی، آپ کی زندگی پر عمل کریں بھی، اور آپ کی سیرت کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں جن تک آپ کی سیرت نہیں پہنچی ہے، جو آپ کی سیرت نہیں پڑھیں۔ آج ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر اور جس طرح کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ حالات ڈرنے کے لیے نہیں، گھبرانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں راستے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے، جب مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد آپ نے 40 سال ان کے درمیان گزارے، ایک دو دن نہیں، 40 سال آپ ان کے درمیان رہے، اور اس درمیان میں آپ کے اخلاق ان کے سامنے، آپ کے معاملات ان کے سامنے، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ان کے سامنے، وہ جہاں پر امانت کا کوئی تصور نہیں تھا، جہاں سچائی لوگ جانتے نہیں تھے، سچی بات کہتے نہیں تھے، دھوکہ دھڑی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری، ہر طرح کا ظلم جہاں پر تھا، ایسے ماحول میں میرے نبی نے نبوت سے پہلے، آپ کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے جو نمونہ پیش کیا وہ سچائی کا تھا، وہ امانت داری کا تھا، اس لیے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کا نام نہیں لیتے تھے، یہ صادق اور امین یہ آپ کے لقب تھے۔ اس ماحول میں جہاں پر سچائی نہیں تھی، اس ماحول میں جہاں پر امانت داری نہیں تھی، جہاں پر تاجروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، جہاں کمزوروں کو دبا دیا جاتا تھا، جہاں پر عورتوں پر ظلم کیے جاتے تھے، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں وعدے وفا نہیں کیے جاتے تھے، جہاں جنگیں ہوا کرتی تھی، جہاں قتل و قتال ہوا کرتا تھا، ایسے ماحول میں نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی نے لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا، سچائی کا اور امانت داری کا۔ کیا یہ نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر سچائی نظر نہیں آتی، آج ہماری زندگی کے اندر جو ہے امانت داری نظر نہیں آتی، اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے۔ سچ بولنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ نبی کی سنت بھی ہے کہ میرے نبی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ ایک مومن، ایک مسلم، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ جھوٹا ہو جائے، وہ جھوٹ بولے، لیکن آج ہمارے ہاں جھوٹ کا اتنا چلن ہو گیا ہے، اتنا چلن ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بچوں سے بولا جاتا ہے، گھر میں بولا جاتا ہے، باہر بولا جاتا ہے، کاروبار میں بولا جاتا ہے، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ آج یہ جھوٹ ہمیں گناہ نظر نہیں آتا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بڑے گناہ جو کہلاتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو بھی جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، جو ہماری گھریلو، ہماری سماجی، ہماری معاشرتی زندگی جن میں شامل ہے، اس پر بھی ہم غور کریں کہ آپ کی زندگی کو ہم اپنے گھروں میں جگہ دیں، آپ کی زندگی کو ہم اپنے آپ میں جگہ دیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم لباس میں دیکھیں اور ظاہری وضاقتہ کو دیکھیں، بلکہ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا دین، ہر چیز ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں، یہ نہیں سوا عقیدت اور محبت اور کہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہم آپ پر جان نچھاور کر دینا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ مومن کا جذبہ ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ میں نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہے، عورتیں بھی سنیں اس بات کو،
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک پیارا نہ بن جاؤں، یعنی میرے محبت اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھائی، یعنی نبی سے محبت جب تک اتنی اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اگر نبی سے محبت ایسی نہیں ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ ہم کبھی جائزہ لیں، کیا ہم جتنا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نبی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جتنا اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نبی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جتنا اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں نبی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو سوچیں، غور کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم صرف جو ہے اعلان کریں، نعرے لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور پھر جب نبی کی زندگی اپنانے والی بات آ جائے تو ہم کنی کاٹ جائیں اور ہم ادھر ادھر چلے جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ سچے محبت کرنے والے نہیں، یہ صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور محبت کا دعویٰ ایسے قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زندگی کے اندر نظر نہ آئے، جیسا کہ صحابہ نے پیش کیا، تابعین نے پیش کیا، اور ہمیشہ اہل اللہ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ ولی بنی ہی اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھول کر نبی کی زندگی کو اختیار کر لیا، نبی کے طریقے کو اختیار کر لیا، اسی میں وہ جیتے تھے، اسی میں وہ مرتے تھے، اسی میں ان کی صبح شام ہوتی تھی کہ پوری زندگی ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، جو نبی کے طریقے کے سے ہٹ کر ہو۔ کوشش اسی بات کی ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، اور لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور لوگوں کے ساتھ رہنا، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں نبی کے طریقے کو وہ اپناتے تھے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی عادتیں اور آپ کا جو طور طریقہ تھا اس کو ہم اپنائیں، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اپنے گھر میں عورتوں کو، سب کو یہ سکھائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کوشش کریں سیرت کی کوئی کتاب لائیں، اس کو گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، سب لوگ سنیں، پوری زندگی اللہ کے رسول کی کم از کم ایک مرتبہ ہمارے سامنے تو آ جائے، پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی سیرت ہمارے سامنے آ جائے۔ بازار میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، آپ اپنے امام صاحب سے، علماء سے، جن سے آپ کا تعلق ہے، ان کے مشورے سے کوئی کتاب لے کر آئیں اور پھر پڑھیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں پڑھ کر سنائیں، بچوں کو سنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ربیع الاول کا ایک پیغام یہ بھی ہے، ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی سیرت کو دیکھیں، پھر ہمیں دیکھیں کیسے راستے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ حالات بہت بگڑ گئے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کہیں بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں مکانات گرائے جا رہے ہیں، کہیں لنچنگ کی جا رہی ہے، کہیں کاٹا جا رہا ہے، کہیں مارا جا رہا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے نبی کی زندگی ہو، ہم ڈریں گے نہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں، کہیں گے یہ تو میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو صحابہ کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو کیسی کیسی اذیتیں کی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیسی کیسی اذیتیں ملی۔ مکے کے اندر خود، یعنی وہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور دنیا کا پہلا گھر ہے جو اللہ نے اللہ کے گھر کے لیے بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یعنی وہ پہلا گھر ہے، اس گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں پہ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کر رہے ہیں تو کفار مکہ آپ پر بھپکیاں کس رہے ہیں، آپ پر آوازیں لگا رہے ہیں، جیسے آج آپ سنتے ہیں، آپ جا رہا کوئی داڑھی ٹوپی والا تو پیچھے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کئی اس طرح کے واقعات آئے، کچھ لوگ نماز پڑھ لیں تو کچھ لوگ ان کو گھیر کر جو ہے مذہبی نعرے لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے نبی کے ساتھ ہوا ہے، جو امام الانبیاء تھے، جو اللہ کے محبوب تھے،
جو اللہ نے جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، ایسا افضل اور عرفہ اور ایسا محبوب نبی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہذا اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ہم جب سیرت پڑھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا. آپ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں حرم کعبہ کے اندر اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں، آپ پر بھپتیاں کس رہے ہیں. اتنے میں ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کہتا ہے کوئی اگر ایک اونٹ کی اوجھڑی لے کے آ جائے تو ابھی مزہ آ جائے، اور اوجھڑی کو ان کے اوپر ڈال دیں، جو سجدے میں جائے تو ان کے اوپر ڈال دیں. ایک ظالم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، اور گیا ایک اوجھڑی. اب سوچیں اوجھڑی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے، بکرے کی اوجھڑی نہیں برداشت ہوتی، ہم فوراً وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اونٹ کتنا بڑا جانور، کتنی بڑی اوجھڑی رہی ہوگی، اٹھا کے لائے اور اس انتظار میں رہے جیسے آپ سجدے میں گئے آپ کے اوپر ڈال دیا گیا، اور آپ اس کے نیچے دبے جا رہے ہیں، آپ کی سانس پھول رہی، آپ اٹھ نہیں پا رہے. حضرت فاطمہ کو اطلاع دی گئی، کسی نے خبر کر دی کہ آپ کے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہو. بھاگتی ہوئی آئیں، روتی ہوئی آئیں، بچی تھی، چھوٹی تھی. سیرت نگاروں نے کسی نے 6 سال عمر لکھی ہے کہ 6 سال کی، بتائے 6 سال کی بچی کی کیا کر سکتی ہے. کسی طرح کا اس کو ہٹایا اور پھر جو ہے ان کو برا بھلا کہتی ہوئی آئیں. تو یہ حالات تو نبی کے ساتھ پیش آئے ہیں، تو ہمہ شمہ کیا ہے. لہذا جب ہم سیرت پڑھیں گے، مکی زندگی آپ کی پڑھیں گے، آپ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ ایسے گندے ماحول میں، ایسے ظالمانہ ماحول میں، جس طرح دانت 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان رہتی ہے، ایسے ظالموں کے بیچ میں جو پورا مکہ آپ کا دشمن، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، چند لوگ گنے چنے جو آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کی جان لینے پر آمادہ ہیں، تکلیف دینے پر آمادہ ہیں، صحابہ کو مار رہے ہیں، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. جب آپ اس سیرت پڑھیں گے، آپ کی نبی کی اذیتیں، صحابہ کی اذیتیں دیکھیں گے، تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا تو ہم گھبرائیں گے نہیں، ہم کہیں گے میری نبی کی سنت ہم سے ادا ہو رہی ہے. اور یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں، اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اہل ایمان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. قرآن نے جا بجا اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں تکلیفیں نہیں دی جائیں گی. تم سے پہلے لوگوں کو کس طرح آزمایا گیا اور کس طرح انہیں تکلیفیں دی گئی. لہذا یہ آزمائشیں آنے والی، ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان کے ساتھ یہ پیش آنے والی. لیکن جب ہم سیرت پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، ان کا ایمان مضبوط ہوگا. حالات سے وہ ڈریں گے نہیں، حالات سے وہ گھبرائیں گے نہیں، بلکہ حالات میں ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے خیال سے 1.5 سال پہلے ایک واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا. حیدرآباد میں ایک بچی جا رہی اپنے کالج کے اندر نقاب میں، برقعے میں، اور ظالموں کا ایک گروہ نوجوانوں کا اس پر نعرے لگا رہا ہے، اور اس کو لیکن دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ایمانی یہ قوت تھی کہ اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور ان کے نعروں کے جواب میں وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر لگا رہی ہے. یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے انگارے پہ ڈالا جا رہا ہے، دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، زبان پہ نہیں احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ بچوں کی تربیت ایسی ہوگی جب ہم سیرت پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، صرف ہم سنیں گے اور چیزیں گے میٹھا کھا لیویں اور اچھی چیزیں کر لیویں اور یہی سنت ہے. میرے دوستو پھر سیرت کا مزہ ہمیں نہیں آئے گا. سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ مکی زندگی پڑھیں، آپ کو جو تعذیب دی گئی، آپ کو جو اذیتیں دی گئی، آپ کے صحابہ کو جو اذیتیں دی گئی، ان کو سب نے برداشت کیا، اور پھر جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان طاقتور ہو. خدا نخواستہ اگر کبھی ہم ان مرحلوں سے گزرے، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، تو نبی کی سیرت ہمیں یاد آئے گی، نبی کی زندگی ہمیں یاد آئے گی، اور پھر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا اور کمی نہیں آئے گی. اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا، یعنی صحابہ نے جب دشمنوں کی فوجوں کو دیکھا، ان کے لشکر کو دیکھا کہ ہم تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ تو بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں. ان کا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی کا تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی،
تمہیں مارنے کے لوگ تیاری کریں گے، تمہارے قتل کے لوگ فکریں کریں گے، تمہارے گھر اور مال و جان کی جو خطرے میں پڑی رہے گی. یہ چیزیں آنے والی ہیں، اس سے ڈرنے کی نہیں، گھبرانے کی نہیں. یہ سیرت کا پیغام ہے کہ حالات چاہے جتنے خطرناک ہو جائیں، حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں، اہل ایمان کبھی ڈرتے نہیں، کبھی گھبراتے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ انہی سے میں سے راستے پیدا کرتے ہیں، وہیں حالات میں سے اللہ رب العزت جو ہے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، پہلے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی غور کریں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیات ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یا علاقے میں جہاں لوگ پریشان ہیں ان کو سنائی جا رہی، ان کے لیے نازل ہوئی. اللہ فرمائے اب تم کو ضرور جانچیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر میں مبتلا کر کے، ڈر رہے گا ہم پر حملہ ہو جائے، ہمارا گھر اور مکان توڑ دیا جائے، ہماری جان چلی جائے، ہماری یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، یہ تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے گا، تمہارے جو ذرائع آمدنی ان پہ رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. اور یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں ان سے کاروبار مت کرو، یہ علاقے خالی کر کے تم چلے جاؤ. یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے. یہ قرآن کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں، کاروبار میں کمیاں ہو جائیں گی، لیکن آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کریں گے ان کو بشارتیں سنا دو. صبر کا مطلب جو لوگ حق پر جمے رہیں گے. ہمارے یہاں صبر کا مطلب یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی مارے اور آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو تو میں نے صبر کر لیا، اور اگر کوئی چھوٹا غلطی کر بیٹھے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑو اور اسے مار دو اور کہو میں نے بدلہ لے لیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. صبر اس کا نام نہیں. صبر نام ہے حق پر جم جانے کا. اس حق پر جمنے میں اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو جان چلی جائے. سب یہ نہیں ہے کہ ہم سے حق، ہم تجھے جو ہے کفر یا کلمات کہلا دیے جائیں اور ہم کفر بک کے آ جائیں، کوئی جو آج میں نے صبر کر لیا. ہم کو نماز سے روک دیا جائے، ہم اس سے باز آ جائیں، کہا جاؤ میں نے صبر کر لیا. نہیں، صبر جو ہے اللہ کے حکم کو جم جانے کا، اس میں چاہے نفع ہو یا نقصان ہو اس کی پرواہ نہ کرنا. صبر کہتے ہیں جم جانے کو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ جم جائیں گے ان کے لیے آپ بشارت سنا دیجئے. اس لیے ہم جب سیرت پڑھیں گے تو سیرت کے زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں گے. اور میں نے شروع میں کہا کہ میں خاص پہلو کی، سیرت کے خاص پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور سیرت کا وہ خاص پہلو جو میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ خاص پہلو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو معاف کیا ہے. معاف کرنا، عفو درگزر جسے کہا جاتا ہے. آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، آپ نے معاف فرمایا. آپ کا کسی نے نقصان کیا، آپ نے اسے معاف فرمایا. آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ نے اسے معاف فرمایا. کسی نے آپ کو مارنے کی سازشیں کی، آپ نے انہیں بھی معاف فرمایا. آپ کے رشتہ داروں کو کسی نے تکلیفیں پہنچائی، آپ نے انہیں بھی معاف کیا. یہ عفو درگزر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے، اور جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ باقی رہا ہے. آپ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا ہے. بعض سنتیں ایسی ہیں آپ کی جو زندگی میں آپ نے کبھی کبھار کیا، ایک بار کیا، دو بار کیا، چند بار کیا، لیکن یہ عفو درگزر آپ کی زندگی کے ساتھ لگا رہا. ہمیشہ آپ نے اسی پر عمل پیرا ہوئے رہے. یعنی آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن آپ نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا. آپ کی صاحبزادی حضرت زینب جب ہجرت کر کے جانے لگی تو مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، اور ایک ظالم نے ان کی اونٹنی پر جو ہے حملہ کر دیا، برچھا مار دیا. اونٹنی بتک گئی اور وہ اونٹنی سے گر گئی. وہ پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور اسی کے صدمے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ جب اس واقعے کو یاد کرتے تو روتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ جوان بیٹی کو
ظالموں نے اس طرح سے مار دیا، اور اس حال میں کہ وہ حاملہ بھی تھی، کتنا بڑا ظلم۔ لیکن وہ ظالم نے جب ایمان لے آیا اور ایمان لے کر آپ کے پاس، ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کتنے واقعات بیان کیے جائیں، ایک دو نہیں، پوری سیرت کی کتابیں اسے بھری پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر مرحلے پر ظالموں کو، دشمنوں کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا حبشی، کتنا بڑا ظلم کیا اس نے، آپ کے چچا، آپ کے رضائی بھائی، آپ اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضرت حمزہ خود کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ شکار کر کے کہیں سے آئے شام کے وقت، اور ان کی لونڈی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے، خانہ کعبہ میں گئے، ابو جہل اپنے جو ہے مکے کے سرداروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ وہاں گئے، ابو جہل کے سر پر کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دیا، کہا تو نے میرے بھتیجے کو تو نے اذیت دی ہے، جا میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو وہ کلمہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے۔ اتنی چاہت تھی، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ ان کی لاش مبارک دیکھ کر تڑپ گئے، اور آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ میں اس کے بدلے میں 70 لوگوں کو ماروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع فرمایا، پھر آپ اس سے باز آ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ محبت کا تقاضا اس طور پر کہ شہدائے احد کی لاشیں آپ کے سامنے لائی جاتی، ایک ایک کا جنازہ آپ پڑھتے، حضرت حمزہ کا جنازہ وہاں رکھا رہتا، اسے نہیں ہٹایا گیا، اور 70 جنازے آپ نے پڑھائے حضرت حمزہ کے جنازے کے سامنے رکھ کر۔ لیکن وہی حبشی جب ایمان لے کر آیا، ایمان لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے اسے بھی کلمہ پڑھایا، اسے بھی معاف فرمایا، بلکہ اس پر ایسی مہربانی کی کیونکہ اس کو دیکھ کر حضرت حمزہ کی یاد آتی تھی، کہا وحشی تو میرے سامنے مت آیا کرو، تو میں جب دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور نبی کے دل میں اگر کسی امتی کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پھر اس کی بخشش کیسے ہوگی اور اس کا جینا کیسا ہوگا؟ یعنی اس کو سامنے سے ہٹانے میں بھی اسی کی شفقت۔ وہ ہندا جس نے وحشی کو تیار کیا تھا حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں اس کے باپ عتبہ کو مارا تھا، اس کا بدلہ لینے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ فتح مکہ کے بعد وہ ہندا جو اسلام، اور پھر اس نے حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا تھا، یعنی اس کو اتنی زیادہ دشمنی تھی، اتنی زیادہ نفرت تھی کہ ان کے کان ناک کاٹ کر اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا اور ان کا جگر نکلوا کر منہ سے چبایا، نہیں چبا سکی، نہیں کھا سکی۔ لیکن وہ بھی جب فتح مکہ کے بعد ایمان لینے کے لیے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اسے معاف کر دیا۔ ان کے شوہر ابو سفیان کو، جو تمام جنگوں میں مشرکین کی، کفار مکہ کی قیادت کیا کرتے تھے، آپ نے انہیں کتنی مثالیں دی جائیں میرے دوستو، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ہم کتنا معاف کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی گستاخی کر دے، کوئی غلطی کر دے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے، کوئی ہمیں اذیت پہنچا دے، تو کیا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں؟ آج تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا تو بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی تو شوہر کو معاف نہیں کرتی، اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جاتی تو ماں باپ کو اولادیں معاف نہیں کرتی، یعنی گنگا الٹی بہ رہی، اولادیں ماں باپ سے ناراض ہو جاتی، اور ایسی ناراض ہو جاتی کہ ایسی اولادوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں ماں باپ کا کہیں چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ جن ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، جن ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، جن ماں باپ کی ناراضگی میں انسان جو ہے کلمے سے محروم ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی اس کے جو ہے قدموں میں آ سکتی ہے، وہ ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر اتنا بھی تحمل نہیں، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر پاتا، بھائی بھائی سے باتیں نہیں کرتا، بہن بہن سے باتیں نہیں کرتی، ہم رشتہ داروں سے جو ہے ہم کٹے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے ہماری دشمنیاں رہتی ہیں، رشتہ داروں سے ہماری جو ہے بات نہیں ہوتی ہے۔
جبکہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. ہمارے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا, جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. اس عورت نے جس نے زہر کھلانے کی کوشش کی آپ کو اور وہ پکڑی گئی, اللہ کے رسول نے اسے بھی معاف کر دیا. کتنی مثالیں دی جائیں. تو میرے دوستو, اگر ہم اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں رونق چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سیرت کو جگہ دینے پڑے گی. سیرت نبوی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا, اور سیرت کے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا پڑے گا. جیسا کہ میں نے کہا, یہ عفو و درگزر اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو آج ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے, گھر کے اندر محبتیں قائم ہو جائیں, رشتہ داروں کے اندر آپس میں محبتیں بڑھ جائیں. آج ہر کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دعوے داری اتنی بڑی کہ ہم نبی کی چاہنے والی ہیں اور نبی پر مرنے والے ہیں اور نبی پر مٹنے والے ہیں. کیسے مٹنے والے ہیں؟ کیسے نبی پر سے پیار کرنے والے ہیں؟ کیسے نبی پر قربان ہو جانے والے ہیں؟ نبی کے نام پر جان دینے والے ہیں, نبی کی سنتوں کو زندگی میں جگہ نہیں دے رہے. نبی کی ایسی بڑی بڑی سنتیں جو آپ پوری زندگی عمل پیرا رہے, وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی ہیں. اس لیے میرے دوستوں, گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دیں, سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کی کتاب لا کر پڑھیں. اس ربیع الاول کے اندر خاص ایک کام یہ ہم کر لیں کہ ایک سیرت کی کتاب لا کر علماء کے مشورے سے, آپ اپنی مسجد کے امام سے یا جن علماء سے آپ کا تعلق ہے ان سے بات کر کے کوئی کتاب لائیں, سیرت کی چھوٹی مختصر کتاب لائیں تاکہ جلدی ختم ہو جائے. ایک مرتبہ مختصر کتاب پڑھ لیں. ایک آدھ نام میرے ذہن میں ایک رحمت عالم آتی, بہت زیادہ کتاب نہیں, میں 100 صفحہ کی ہے. ایک اور مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے سیرت رسول اکرم. اس طرح کی بہت ساری سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں, سیرت رسول نبی اکرم, بہت ساری کتابیں ہیں. ہم لائیں, گھر کے اندر پڑھیں, ایک مرتبہ ختم کریں تاکہ نبی کی پوری زندگی بچپنا سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر نبوت کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے نبی زندگی کس طریقے سے گزاری اور کس طریقے سے وہ دنیا کے اندر رہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے نبوت ملنے سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. آپ بتائیے آج ہمارے سماج میں سچائی کتنی ہے, کتنے لوگ سچ بولتے ہیں. اگر نبی کی یہ سیرت ہماری زندگی میں سچائی آ جائے, ہم جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے, گناہ کبیرہ ہے, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. اور ہم جھوٹ کے اتنے عادی ہو گئے, صبح شام بولتے ہیں, گھر میں بولتے ہیں, باہر بولتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں. یعنی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اتنے بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور میرے دوستو, ہماری مائیں بہنیں بھی دھیان سے سنیں, جھوٹ بولنے سے یعنی کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے, اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, اور پھر گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, وہ دوسرا دھبا, تیسرا دھبا, 14 دھبا, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں توفیق سلب کر لی جاتی ہے, اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی, وہ بغیر ایمان کی حالت میں جو ہے اس دنیا سے جو ہے جاتا ہے. لہذا ہمیں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کریں, استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھیں, اور بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں. گناہ کتنے بھی آپ نے کر لیے ہیں, لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے, انشاءاللہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لہذا ہم سچائی کو اختیار کریں کہ ہمارے نبی نے تو نبوت سے پہلے ہی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا, اور نبوت کے بعد تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے خلاف واقعہ کوئی بات کہی ہو. اور پھر امانت داری, آپ کو امین کہا جاتا تھا, آپ نے امانت داری کی. آج ہمارے یہاں امانت داری کیسی, کسی کو دے دو تو بھول جاؤ, کسی کے پاس کوئی چیز دے دو تو پھر ملنا مشکل ہو جائے, آپ کی نگاہیں بچے کی چیزیں غائب ہو جائیں. یہ کیسی امانت داری ہمارے پاس؟ یہ نہیں سنت ہے, یہ بھی نبی کی سنت ہے. امانت داری نبی کی سنت ہے, سچ بولنا نبی کی سنت ہے, معاف کر دینا نبی کی سنت ہے, بچوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بڑوں کا احترام کرنا, بڑوں کا اکرام کرنا, ان کی عزت کرنا, یا نہ دیکھنا یہ کتنے مال والے ہیں اور یہ کتنے عہدے والے ہیں اور ان کا کیا منصب ہے, اس سے قطع نظر یہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں, ان کا اکرام کرنا یہ نبی کی سنت ہے.
یہ نبی کی ہدایت ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج بچے جوان بوڑھوں کا مذاق اڑائیں، محلے کے بزرگوں کا، گھر کے بزرگوں کا، بستی کے بزرگوں کا مذاق اڑائیں، یہ ہماری بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح بڑے بچوں پہ شفقت نہ کریں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کو بچے غلطی کریں گے، بچے زیادتی کریں گے، ہم انہیں معاف کریں، ان کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی سنتیں ہیں۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ شفقت کریں، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ شفقت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ میں نرمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آج ہماری دنیا میں تعلقات ہو گئے، پڑوسی سے کبھی نہیں جمے گی، بات بات پہ جھگڑے ہوں گے، بات بات پہ جو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید ہے، فرمایا وہ شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا جس کے ظلم سے، جس کی زیادتی سے، جس کی بد کلامی سے، جس کی بد زبانی سے اس کے پڑوسی پریشان ہو۔ آج ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان رہتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ لہذا اس موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، کھٹی میٹھی یادیں بھول جائیں گے، اللہ کے لیے معاف کر دیں گے۔ معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ معاف کرنے والے کو، معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، معاف کرنے والا بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، کسی نے گالی دی، کسی نے آپ کی بے عزتی کی، کسی نے آپ کو ذلیل کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، دل میں خیال نہیں آیا، میرے دوستو اللہ کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم معاف کرنے والے بنے، جیسا کہ ہمارے نبی نے ہر ایک کو معاف کیا ہے، ہر ایک کو معاف کیا ہے۔ بچوں کو معاف کریں، رشتہ داروں کو معاف کریں، پڑوسیوں کو معاف کریں، جنہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کو ہم معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں۔ یہ نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سنت بھی آ جائے تو میرے دوستو پھر ہماری زندگی کا کیا کہنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنتیں ہوں، نبی کے طریقے ہوں، نبی کے جو ہے یہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آئیں، اس کی فکریں کریں۔ اور اس کا طریقہ میں نے یہ بتلا دیا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سیرت کی کوئی کتاب لائیں، اس کو پڑھیں، اس کا مذاکرہ کریں، بچوں کو بتائیں، بچوں کو سکھائیں نبی کا بچپنا کیسا گزرا، نبی کی جوانی کیسے گزری، صحابہ کی زندگیاں کیسے، سب تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، جنگ میں آپ کے نے کیسے معاملات کیے، اور پھر گھر میں آپ کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بیویاں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، تمام زندگی ہمارے سامنے اسی وقت آئے گی جب نبی کی سیرت میرے دوستو ہم پڑھیں گے، اور سیرت ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اور پھر حالات چاہے جتنے برے ہو جائیں، حالات چاہے کتنے خطرناک ہو جائیں، میرے دوستو مکے سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتے۔ جب ایک اکیلی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مکے کے سرداروں کو، لوگوں کو جمع کر کے یہ بات کہی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کی گواہی دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے تمہارا رب نہیں، تمہارا خالق نہیں، تمہارا مالک نہیں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ یہ نبی کی دعوت کا سب سے پہلا جملہ تھا، اور ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی سے باندھ لیں۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی کے اندر تھا، آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی کی دعوت پہلی دعوت جو آپ نے لوگوں کو علی الاعلان فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے لوگوں کو دعوت دی لا الہ الا اللہ۔ تو نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانیں، نہ کوئی ہمارا کارساز ہے، نہ ہمارا کوئی کام بنانے والا ہے، نہ کام بگاڑنے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی ڈرانے والا ہے، نہ دھمکانے والا ہے۔ ہماری ساری توجہ اللہ کے ساتھ ہو، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم ایک اللہ کی یہ پوجا کریں، ایک کی پرستش کریں،
اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کوئی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اس پر جو ہے مصالحت نہیں کی. بڑی سی بڑی تکلیفیں آئیں. ایک واقعہ سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مکے میں آپ کے دو سب سے مضبوط بازو تھے جو آپ کی حمایت کیا کرتے تھے. ایک تو آپ کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کے قدم سے قدم ملا کر اور آپ کے ساتھ ہمہ وقت کھڑی رہا کرتی تھی. یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ فرشتے سے آپ کا پہلا سابقہ تھا، آپ گھبرا گئے، ڈر گئے. تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. آپ گھر آئے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ آپ پر بخار ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، اور کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ نے تسلی دی. وہ تسلی کے الفاظ آپ سنیں. اللہ کے رسول کو ابھی نبوت، آج نبوت کا پہلا دن ہے، فرشتہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہے، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس تسلی کے جو کلمات کہے وہ سننے والے ہیں. انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آپ ڈریے مت، آپ گھبرائیے مت. انک لتصل الرحم، میری مائیں اور بہنیں سنیں اور ہمارے بھائی اور بزرگ بھی سنیں. حضرت خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور آپ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے کام آتے ہیں. جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. آپ بتائیں، ابھی تو کوئی مسلمان نہیں تھا، کس کی مدد کر رہے تھے؟ انہی کافروں کی، انہی مشرکوں کی. وہ رشتہ دار بھی کافر، وہ پڑوسی بھی کافر، لیکن آپ سب کی مدد کر رہے تھے، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر رہتی تھی، اور پوری دولت، پورا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس دین پر لگا دیا. مکے کی مالدارین ترین عورت، مکے میں ان سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا. لوگ ان سے مال لے کر تجارت کرتے تھے اور اس کا نفع لگا کر دیتے تھے، اور پورا مال اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا اور آپ نے سب اسی پہ لگا دیا. اور ایک دوسرا بازو، اور آپ کے ایک بہت جو سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے ہر طرح سے ناصر اور مددگار تھے، آپ کے چچا ابو طالب، کہ آپ کے والد کے اور دادا کے انتقال کے بعد انہوں نے پرورش کی، انہی کے ساتھ میں رہے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہے. ایک موقع پر مکے کے تمام سرداران جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس آئے کہ اب بہت ہو گیا ہے، پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ آپ کا بھتیجا ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، لہذا اب یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ انہیں سمجھائیں یا پھر آپ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی ایک طرح سے دھمکی بھی دے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ سرداران قریش آئے تھے، اور پھر انہوں نے پیشکش بھی کی تمہیں کیا چاہیے. انہیں اگر عمارت چاہیے، حکومت چاہیے تو ہم اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، دولت چاہیے تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی ان کو پسند ہے تو اس کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہیے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. ابو طالب نے بلایا اور کہا بھتیجے، آج تمہارے شہر کے اور تمہارے لوگ سرداران قریش ہمارے پاس آئے تھے اور یہ درخواست دے کر گئے ہیں، اب میرے کاندھوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے آنسوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ چچا جو ہمارے ساتھ ابھی تک کھڑے تھے، اور آج یہ بھی ان کی زبان سے بھی یہ نکل رہا ہے کہ اب شاید میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں. ان کی طرف سے ایک پیشکش یہ بھی تھی کہ ان سے کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں اور ہمارے
معبودوں کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے اور ایک پر سورج لا کر رکھ دے تو اللہ نے جو کام دے کر مجھے بھیجا ہے میں اس سے باز نہیں آ سکتا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ تنہا پورے مکے میں اور اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں۔ آج تو اب تو کروڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اگر کوئی اکا دکا واقعات پیش آتے تو ڈرنے کے گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے ذات عالی کا دل میں یقین اتاریں اور لا الہ الا اللہ پر ہمارا یقین مضبوط ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور مانگنے والی ذات کوئی ہے تو اللہ کی ہے، بھروسہ کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ کوئی فورس، کوئی حکومت، کوئی فوج، کوئی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، ہمارا محافظ اللہ ہے، لہذا ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ہم آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو سمجھیں اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دیں، تو دیکھیں گے ہماری زندگیوں کے اندر کیسا خیر آئے گا۔ لہذا ہم سب ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی سیرت کو جگہ دیں گے، اور ہم ایک معمول بنائیں گے انشاءاللہ کہ چاہے حلقے میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دوستوں میں پڑھیں، کہیں پر ایک سیرت کی کتاب ہم مطالعے میں رکھیں گے علماء کے مشورے سے، اور روزانہ ہم گھر میں اس کا ایک حصہ پڑھیں گے، چاہے انفرادی طور پر پڑھیں، لیکن اگر گھر میں پڑھیں تو گھر کے تمام لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ سیرت کا نور ہمارے گھروں کے اندر آئے گا، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی، اور ہماری زندگیاں بھی سیرت کی روشنی سے جو ہے معطر ہوں گی اور منور ہوں گی۔ لہذا ہم جو ہے اس کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی سنتیں، آپ کی کچھ عادتیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، سچائی، امانت داری اور عفو درگزر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب، احترام اور ان کی محبت، انشاءاللہ اگر ہم یہ کر بیٹھیں گے تو اللہ نے چاہتا ہماری زندگیاں جو ہے اس سے روشن ہو جائیں گی، اور روز کا ہمارا معمول ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک وقت ہو، کچھ مقدار ہو۔ نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے علماء تاکید کرتے کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی اور ہماری زندگیوں کے اندر خیر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شکیل بھائی کچھ کتابیں لے کر آئے ہیں، ان میں سیرت کی بھی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے مقام درود شریف جو پاکستان کے کسی عالم نے لکھی ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے، اور ایک کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے، جو حضرات لینا چاہیں، بہنیں لینا چاہیں کہ مسجد کے باہر انشاءاللہ مل جائے گی، یہ لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔